आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब्रार कुरैशी आपसे मुखातब हूँ। आज के गोरखधंधा में मैं बात करूँगा सियासत के ऊपर। ये सियासत क्या है, सियासतदान क्या है, अवाम क्या है, किसका क्या किरदार होना चाहिए, और बात करेंगे खित्ता आज़ाद कश्मीर के हवाले से, उसके सबसे बड़ा ज़िला कोटली के ऊपर, और बिलखसूस हल्का 4 चड़ोई के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। आज इस मौजू के ऊपर बात करना मैंने क्यों मुनासिब समझा, मैं अक्सर आपने देखा होगा पूरे इलेक्शन में 2 से 3 वीडियो की, कभी सियासत के ऊपर बात नहीं की। क्या कहें, क्या समझाएं, क्या करें, मगर इसकी वजह मेरे एक दोस्त हैं कमरान यासीन, मैं चाहूँगा इनसे आज बातचीत करूँ। ये मुझे मिले तो मेरा दिल किया मैं एक बंदे से पूछूं कि ये किसी चीज़ के बारे में, ख़ासकर सियासत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कैसे ख़यालात रखते हैं। तो कमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं अब्रार भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इस मुल्क में कब आए? मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। क्यों आए थे? बेसिकली अगर हकीकत में बात की जाए तो यहाँ से जब लोग जाया करते थे पाकिस्तान, हमारे कज़न्स वगैरह फैमिली मेम्बर्स, और यहाँ के वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते थे, सिस्टम के बारे में बात करते थे, सहूलियात के बारे में, तो मुझे थोड़ा तजस्सुस होता था कि मैं भी वहाँ जाऊँ। आपने कहा हकीकत पे बात करनी चाहिए, याद रखिएगा इस वीडियो में हर बात हकीकत पे करनी है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, चड़ोई को हमने चूज़ किया है, ठीक है। पूरी दुनिया में अलग तरीके से सियासत होती है, लेकिन हमारे यहाँ 24/7 सियासत ही हो रही है। रिश्तों में बगाड़, इस्तिज़ा सियासत कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। ये किस तर्ज की सियासत है जब आप देखते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे तो ऐसा लगता है, जब मैं बात करूँ आज़ाद कश्मीर की, स्पेशली जो चड़ोई हमारा जो हल्का है उसकी बात करूँ, वहाँ की जब मैं सियासत देखता हूँ तो मुझे हमेशा से एक ही सोच आती है कि जो हम लोग शुरू से बचपन से इंडियन मूवीज़ देखते आ रहे हैं, और वहाँ पे जैसे सियासत होती है, कत्ल व गारत किया जाता है, वो दहशत फैला के जो है इलेक्शन किए जाते हैं, इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो आज़ाद कश्मीर के सियासी लीडर हैं वो इंडियन जो फिल्में हैं उनसे मुतासर होकर सियासत करते हैं हमारे ऊपर। आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के सियासतदान और ख़ासकर चड़ोई के सियासतदान भारतीय मूवियों की तर्ज के ऊपर सियासत करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप देखें जैसे आप भी फिल्में देखते होंगे कि जैसे फिल्मों में सियासत की जाती है, कत्ल करवाए जाते हैं, बंदूक को मरवाया जाता है, दहशत फैलाई जाती है, ऐसे हो रहा है। तो हमारे भी वहाँ पे ऐसे ही हो रहा है। तो लेकिन मैं इस बात से नहीं इत्तेफाक करता। मुझे पता ही क्या लगता है, मुझे लगता है कि जो इंडियन मूवी है ना, वो हमारे सियासतदानों को देख के बनाई गई है। ये भी हो सकता है, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि शायद वो फिल्में हमारे लोगों को देख के बनाई गई। लेकिन मैं हैरान हूँ, आपने कहा कि लोगों को मार के, यानी कि आप वो पिछले इलेक्शन के साना का बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस का मकाम था कि 2 लोगों को मार दिया गया, और उसके बाद भी चौधरी यासीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा और वो इलेक्शन भी जीत गए। तो इसका मतलब कि लोगों को मार के फिर भी इंसान इलेक्शन जीत जाता है। ये ऐसा तो होता है। आप पहले भी देखें, जब बहुत से इलेक्शन जब लड़े गए हैं आपके और मेरे, जब हम पाकिस्तान होते थे, तो ऐसे इलेक्शन हमेशा लड़े गए हैं। क्लाशनकोव के बलबूते पर लोगों को मरवा के, डरा के, धमका के वहाँ पे वोट कास्टिंग की गई है। तो उससे पहले अगर चौधरी यासीन क्लाशनकोव ना चलाते तो जो दूसरा कबीला है वो भी तो लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, उन्होंने आके बैलेंस नहीं किया। नहीं, आप देखें ना कि अगर आप हालिया बात करें तो एक तरफ एक शख्स है जो खून बहाकर जो है वो इलेक्शन जीतता है, और दूसरी तरफ एक शख्स है जो टीवी पे खून देख के भी होश हो जाता है। यानी कि एक शख्स ने बंदे मारे, इलेक्शन जीत गया, दूसरा जो है वो खून एक बहा के जीता, और दूसरा खून बहने के बाद डर और खौफ से पीछे हो जाता है। ये दूसरा बंदा कौन है? वो एक लंबी बात है, वो लंबी बात है। अच्छा, मुझे बताइए कि सियासत एक ऐसा गोरखधंधा बड़े कम लोगों की समझ में आता है। बिल्कुल, इसमें सियासतदान, अवाम, सियासत कभी गलत नहीं होती, ये शुरू से ठीक थी। कसूरवार कौन है? सबसे ज़्यादा कसूरवार, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन है सच, अवाम का यहाँ पे कसूर है। अवाम ही इसकी कसूरवार है। जो हम ऐसे, जो हमारे इलाके में सियासत जिस रस्म व रिवाज से होती है, आपको पता है रस्मी सियासत, उसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो सिंपली अवाम है। हम सिंपली अवाम है जी। अच्छा, ये जो सियासत के अंदर बरादरी, कल्चर, चीज़ें, कोई नज़रियात नहीं है, तो इस मीन्स कि जो सियासत की हम जो बात करते हैं ये गलत नहीं है, ये गलत बना दी गई। तो इसका मतलब यही है कि लोग ज़ाती मफादात के लिए सियासत करते हैं। बिल्कुल, ज़ाती मफाद के लिए वोट देते हैं। हर बंदा ही तकरीबन, आप 95% अगर कह लें तो झूठ नहीं होगा, कश्मीर में जो सियासत होती है, स्पेशली चड़ोई में जो होती है, वो ज़ाती मफादात की बुनियाद पर की जाती है, बरादरीज़म की बुनियाद पे की जाती है। लोग कहते हैं कि बरादरीज़म से पाक ही हम, लेकिन नहीं है पाक। ज़ाती मफाद को सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर अपना जो है वो लीडर का चुनाव किया जाता है, कभी एक की गोद में, कभी दूसरे की गोद में, जहाँ से ज़ाती मफाद नज़र आता है वहाँ पे छलांग लगाते हैं। तो आपने कहा 2 लोग मार गए थे, बंदा इलेक्शन जीत गया,
اب پھر تو نہیں لوگوں کو مار کے الیکشن جیت جائے گا؟ امید کرتے ہیں کہ اب یہ چیز نہیں دہرائی جائے گی اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ بھرپور وہ عمل بھی کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اچھا الیکشن ہو. لیکن چانسز ہیں کہ شاید دوبارہ ایسا واقعہ ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا عادت سے مجبور. تو کئی بار ہم نے سنا کہ میں اگر کتے کو بھی کھڑا کر دوں نا, لوگ اس کو بھی ووٹ دیں گے. ہاں, یہ بہت بڑا جلسہ تھا, میں بھی اس جلسے میں موجود تھا جب یہ الفاظ کہے گئے تھے ایک شخص کی طرف سے, اور یہ اب سچ ثابت ہو رہا ہے. اب دیکھ لیں اس الیکشن میں ایک قاتل جو ہے وہ جیل کی سلاخوں سے الیکشن لڑ رہا ہے اور لوگ ڈول بجا کے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کھمبے کو کھڑا کر دوں تو وہ کھمبے کو بھی ووٹ دیں گے, تو پھر یہ بھی بالکل صحیح بات ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو بھی پچھلے دنوں آئی تھی جہاں پہ وہ جہالت کا اتنا مطلب سر گرم ہے وہاں پہ کہ وہ کھمبے کی بجلی کی تاروں کے ساتھ کوئی بندہ پوسٹر لگا رہا تھا. یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ تھا کہ 3 لوگ کھمبے کے اوپر چڑھے, وہ پیپلز پارٹی کے چودھری یاسین صاحب کے پوسٹر لگا رہے ہیں اور بجلی کی تاروں کے اوپر لگا رہے ہیں. یہ تصویر, یہ بات اس بات کی عکاس ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں, ہم کتنے پڑھے لکھے ہیں. یہ کہاں فوٹو دیکھا؟ یہ میں نے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا خیال ہے وائرل ہی ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. آپ تو بڑے صحافی ہیں, بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. فیس بک پہ دیکھیں, ایک ٹیچر کو سیاست کرنی چاہیے. ٹیچر کو تو بالکل بھی سیاست میں نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یو کے میں یہاں پہ ٹیچرز سیاست میں نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ جنریشنز بناتا ہے, وہ قوم کا معمار ہے, قوم بناتا ہے, معمار یا قوم کا بیمار ہے. اب حالت تو یہ لگ رہی ہے کہ قوم کو بیمار ہی بنا رہے ہیں. اب یعنی کہ ٹیچر کو اس لیے سیاست نہیں کرنی چاہیے کہ ان کو فیئر ہونا چاہیے, جو کہ وہ مختلف برادری, مختلف پارٹیوں کے لوگوں بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہاں دیکھیں, ایک کلاس میں ہر برادری کا, ہر جگہ, ہر طبقے سے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کا سامنے کھڑا استاد جو ہوگا وہ ایک دن نون لیگ میں ہوگا, دوسرے دن پیپلز پارٹی میں, تیسرے دن پی ٹی آئی میں, وہ خود جب سیاست کرے گا, سیاست کی بات کرے گا, تو وہ اسٹوڈنٹس کو کیا خاک سکھائے گا کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط. اب فرض کریں آپ اس الیکشن میں جو 10 تاریخ کو ہو رہے ہیں پاکستان ہوتے, کس کو ووٹ دیتے؟ میں اگر پاکستان میں ہوتا تو اس وقت جو سب سے بہتر, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے پاک صاف, لیکن سب سے بہتر جو آپشن ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. میں اسی کو ووٹ دیتا اور لوگوں کو بھی کہتا کہ اسی کو ووٹ دیں. اچھا, یعنی کہ آپ زیادہ برائی میں سے کم برائی کا انتخاب کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ برائی میں سے کم برائی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. پی ٹی آئی والوں میں کیا خوبی ہے؟ خوبیاں ان میں بہت ساری ہیں, لیکن ان خوبیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم سے کم, زیادہ نہیں تو کچھ % سینس چاہیے ہوتا ہے. اچھا, ہماری سیاست جو ہے وہ انا پرستی نہیں ہے, برادری ازم نہیں ہے. زیادہ آزاد کشمیر میں چلے جائیں تو, اور اسپیشلی پھر میں بات بار بار کہوں گا اپنے حلقے کی, کیونکہ میں اپنے حلقے میں رہا ہوں, وہاں پہ گھوما پھرا ہوں, وہاں پہ تو ہے ٹوٹلی برادری ازم کی سیاست. اور اب یہ برادری ازم سے ہٹ کے اب مفاد پرستی میں تبدیل ہو چکی ہے ان الیکشنز میں. آپ نے دیکھا بھی ہے, ثبوت آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب چڑوئی میں آئے, وہ کو 5 دن رہے یا 3 دن رہے, جی بالکل, آپ کو کیا لگا, وہ کیوں آئے؟ میری جو سمجھ اور جو ذرائع کے مطابق شاید یہ شوکنگ نیوز ہوگی, وہ وہاں پہ بیسیکلی اپنے ووٹرز کے پاؤں پکڑنے کے لیے آئے ہیں کہ نون لیگ کو ووٹ دیں, نون لیگ کو ووٹ دیں آپ. تو یہ تو اچھی بات ہے. نہیں, اچھی بات ہے, لیکن ان کا پیچھے ویژن ہو رہا ہے نا. ان کا ویژن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہرانا ہے کسی طریقے سے ہم نے, تو پیپلز پارٹی بے شک جیت جائے. اچھا, یہ بڑی لاجک آپ نے بتا دی کہ فاروق حیدر صاحب اپنے ووٹرز کو نون لیگ میں رہنے کے لیے, ووٹ دینے کے لیے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہ کریں, نون لیگ میں رہیں, تو اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہوگا. جی بالکل, تو بڑے دانشور نکلے. یہ بس دیکھ لیں, آپ کی دعا ہے. اور دیکھیں نا, اگر آپ جو نون لیگ چھوڑ رہے ہیں, اب جتنے چھوڑی ہے ابھی تک, زیادہ تعداد میں وہ پی ٹی آئی میں ہی گئے ہیں. تو اس مینس کے چودھری یاسین صاحب کا اور فاروق حیدر صاحب کا گٹھ جوڑ ہے. انڈائریکٹلی جو ہے وہ فاروق حیدر چودھری یاسین صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے, سپورٹ کرتے ہیں. کسی دور میں کوئی بہتری آئے گی, اس سسٹم سے ہم باہر نکلیں گے. بہتری تب تک نہیں آ سکتی جب تک عوام خود کو بہتر نہیں بنائے گی, جب تک نہیں بنائے گی. تو جو عوام سڑک بننے کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرے اور گلے میں ہار مالا ڈالے اور آگے سڑک بھی نہیں بنتی, افتتاحی ہو, یعنی کہ سنگ بنیاد رکھتا ہے, ٹوٹی نلکا لے کے ووٹ دے, سڑکیں اور قومیں لے کے ووٹ دیں. اور پھر میں نے پہلی بار دیکھا کہ ہمارے ہاں سے سڑکیں اور قومیں چوری ہو گئی, تو وہ عوام کیسے ٹھیک ہوگی؟ یہ تو آپ نے تھوڑی اوپر کے لیول کی بات کی. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ لوگ ہمارے اتنے جاہل اور مفاد پرست ہیں. نہیں, جاہل نہیں کہیں, میں بھی وہاں سے, نہیں میں بھی وہیں سے ہوں, میں خود کو بھی شامل کرتا ہوں, میں بھی جاہل ہوں. دیکھیں, ایک روڈ ہم نے اپنے خرچے سے بنائی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت, ایک روڈ اپنے خرچے سے بنا کے
اس پہ ہم لوگ جو پھر لیڈر آتے ہیں ہم سے ووٹ مانگنے، انہی کو ویلکم کرتے ہیں ڈول بازو کے ساتھ مالے ڈال کے یعنی کہ خود سڑک بنا کے چلیں، افتتاح تو نہیں لیڈر سے بنایا، شکر کریں کہ خود سڑک بنائی تھی، کہیں ایسا نہیں کیا کہ لیڈر کو بلا کے کہتے افتتاح کریں، اب خود سڑک بنائی اور اسی لیڈر کو اس گھر میں دعوت جب دیتے ہیں تو اب یہ کہہ رہے ہیں وہ اسی سڑک سے ہو کے آتا ہے، اسی سڑک سے ہو کے آتا ہے، اور اس کو بھی مطلب وہ اتنی بے شرمی کی انتہا کہ وہ بھی نہیں سوچتا کہ یار بیچاروں نے سڑک اپنے پاس سے بنائی، چلے میں کہوں نہیں میں نہیں آتا یار۔ اسی بہانے ایک اور چیز بتا دیتے ہیں دیکھنے والوں کو، 125 کلومیٹر سڑکیں تقریباً 5 سالوں میں جہاں سے کوئی ایم ایل اے سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کو دی جاتی ہیں، اور 125 کلومیٹر سڑکیں صرف 5 سالوں میں بنانی ہوتی تو اس کا اگر کوئی احتساب کرنا چاہے، ان کا ریکارڈ نکالے، میرے حلقے میں 25 کلومیٹر بھی نہیں بنی، ہوا کیا؟ سڑک کا سنگ بنیاد رکھ دیا، کہیں کا افتتاح ہو گیا، آگے سڑک نہیں ہے، سیاستدانوں کے گھر کی طرف جائیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور بعض جگہ کے اوپر اس وجہ سے آدھی سڑک بنائی گئی کہ آگے وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے تو اس لیے ان کی طرف سڑک نہیں بنائی انہوں نے، جہاں پہ یہ معیار ہوگا وہاں پہ کیسے تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ اس کا بی ٹی آئی والی تبدیلی نہیں، اوورال بات نہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے دیکھیں کہ وہاں پہ جو لیڈر حضرات ہیں ہمارے، جو الیکشن جیت جاتا ہے وہ عوام کو یہ سمجھتا ہے کہ عوام میری نوکر ہے، غلام ہے میری، جبکہ الٹ ہے، نوکر وہ ہیں، وہ پبلک سرونٹ ہے نا، دیکھیں وہ ہمارے لیے جاتے ہیں۔ پبلک سرونٹ کیا ہوتا ہے؟ جو عوامی نمائندہ، جس کو اردو میں بتائیے۔ عوامی نمائندہ جس کو عوامی ایم ایل اے بولتے ہیں ہم۔ پبلک سرونٹ مینس کہ جو عوام کے کام کرتا ہے وہ عوام کا نمائندہ جو ہوتا ہے اس کو پبلک سرونٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اس ملک میں لاگو ہوتا ہے جس ملک میں عوام تھوڑی پڑھی لکھی اور عقل مند ہوتی ہے۔ یو کے میں کسی سیاستدان کو افتتاح کرتے دیکھا؟ میں نے تو 7 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا اتنے پل۔ کہیں تختی دیکھی ڈیوڈ کیمرون کی؟ کہیں بھی نہیں دیکھی، نہ کوئی جلسہ دیکھا، نہ ملکہ کی تختی کہیں افتتاح کر رہی ہو؟ کہیں بھی نہیں دیکھی، بالکل کہیں بھی نہیں دیکھی۔ چڑوئی میں بھی نہیں دیکھی؟ چڑوئی میں تو ہر جگہ پہ ایک محلے میں 10 تختیاں ہیں۔ 10 تختیاں۔ اب یہ بتا دیں چڑوئی سے کون جیتے گا؟ چڑوئی سے اگر بات کریں ووٹرز کی تو پی ٹی آئی جیتنی چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے پھر اندر وہاں پہ کیا ہوتا ہے اور کیسے الیکشن ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا جھوٹ، تیسرے نمبر پہ پارٹی آئی، دوسرے پہ نون لیگ آئی، پہلے پہ پیپلز پارٹی چودھری یاسین صاحب جیت گیا، اب ان کا بیٹا الیکشن لڑا، تیسرے نمبر والی پارٹی کیسے جیت جائے گی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ، دوسرے پہ بھی آ جائے تو بڑی بات۔ جب آپ کو پتہ ہے کوٹلی میں بیٹھ کے جب رات فیصلے ہوتے ہیں، جب ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، آگے سے پھر 2 ہاتھ نکالے جاتے ہیں تو پھر فیصلے وہاں پہ بدلتے ہیں نا۔ تو آپ کو کوئی دکھ افسوس ہوا جب 2 لوگ مر گئے تھے غریب؟ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ 2 انسانی جانیں تھیں، جس پارٹی سے ان کا مرضی تعلق تھا، جو قصوروار تھے ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن ہماری عوام نے ان کو سزا نہیں دی۔ وہ یہ کہ ابھی سزا کیسے دیتے ہیں وہاں؟ سزا ایسے دیتے کہ دیکھیں وہاں پہ جو عینی شاہدین تھے انہوں نے گواہیاں دی ہیں کہ کون قاتل ہے، سب کو پتہ ہے کون قاتل ہے، لیکن کم ظرفی دیکھ لیں کہ جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی المیہ ہے، یہی رہے گا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ ابرار۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔